نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن پاک ہمارے لیے راہ مستقیم ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، دنیا میں کسی قسم کی پریشانی ہو، اپنی پریشانی کا حل قرآن پاک میں تلاش کیا کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو علماء حضرات کے پاس جایا کریں اور ان کو جا کے بتایا کریں کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، مجھے مالی تنگی ہے یا مجھے دنیاوی کوئی بھی مسئلہ ہے، ان کو بتایا کریں۔ پھر وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو جو ہے اس کا حل بتائیں گے۔ آپ کو قرآن کی آیات پڑھنے کے لیے بتائیں گے یا قرآنی سورت بتائیں گے، دوسری کوئی دعا بتائیں گے۔ پھر آپ جو ہے اس پر اوپر عمل کریں، اور انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ دنیاوی پریشانی بھی دور کر دے گا، اور آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ قرآن کی برکت سے وہ بھی ہماری اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے۔ تو جو بھی آپ کو مسئلہ ہو، آپ اپنے قرآن پاک میں تلاش کیا کریں، ادھر ادھر لوگوں کے پاس نہ جایا کریں۔ یہ جو بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی جمع پونجی بھی لے لیتے ہیں اور آپ کے ایمان کا بیڑا غرق بھی کر دیتے ہیں۔ تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 سے 8 تک، طا سین میم سے لے کر مومنین تک، آیت نمبر 1 سے 9 تک سورہ شعراء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ وَإِنَّا سے لے کر اسرائیل تک، آیت نمبر 9 سے 22 تک سورہ شعراء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکان کا بندوبست عطا فرمائیں گے۔ قالا سے لے کر ملکون تک، آیت نمبر 23 سے 43 تک سورہ شعراء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ وَأَلْقُوا سے لے کر اجمعین تک، اجمعین تک، آیت نمبر 44 سے لے کر 65 تک سورہ شعراء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں مدد فرمائیں گے۔ ثم سے لے کر للغاوین تک، آیت نمبر
66 سے 91 تک سورہ شعراء جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم عطا فرمائیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ فاتحہ سے لے کر الرحیم تک آیت نمبر 92 سے 104 تک سورہ شعراء جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو نیک بنا دیں گے۔ کذبت سے لے کر مومنین تک آیت نمبر 105 سے 121 تک سورہ شعراء جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والا بنائیں گے۔ وَإِن سے لے کر وَآتِیُون تک آیت نمبر 122 سے 144 تک 122 سے 144 تک سورہ شعراء جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہوگا۔ وما سے لے کر المرسلین تک آیت نمبر 145 سے 160 تک سورہ شعراء جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اس سے لے کر الرحیم تک آیت نمبر 161 سے 175 تک سورہ شعراء جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحم فرمائیں گے۔ کذبہ سے لے کر الرحیم تک آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 176 سے 191 تک سورہ شعراء جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّهُ سے لے کر المومنین تک آیت نمبر 192 سے 215 تک سورہ شعراء جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیں گے۔ سورہ نمل طاسین سے لے کر تستالون تک آیت نمبر 1 سے 7 تک سورہ نمل جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ فلما سے لے کر مبین تک آیت نمبر 4 سے 13 تک سورہ نمل جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ امن والا معاملہ فرمائیں گے۔ وجاہدوا سے لے کر مبین تک آیت نمبر 14 سے 21 تک سورہ نمل جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے دین پھیلانے کا کام لیں گے۔ فماکثا سے لے کر تامورین تک آیت نمبر 22 سے 33 تک سورہ نمل جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان کامل کر دیں گے۔ قالوا سے لے کر العالمین تک آیت نمبر 34 سے 44 تک سورہ نمل جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ سے لے کر یشرکون تک آیت نمبر 45 سے 59 تک سورہ نمل جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائیں گے۔ امن سے لے کر یشرکون تک آیت نمبر 60 سے 63 تک سورہ نمل جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ مصیبت میں اس کی مدد کریں گے۔ امن سے لے کر لمخرجون تک آیت نمبر 64 سے 67 تک سورہ نمل جو 6 ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔
لقد سے لے کر للمومنین تک آیت نمبر 68 سے لے کر 77 تک سورۃ النمل، جو شخص ان آیت کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو خاص ہدایت فرمائیں گے۔ انا سے لے کر یو کے نون تک آیت نمبر 78 سے 86 تک سورۃ النمل، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فرما بردار بنائیں گے۔ و یوم سے لے کر یوم نون تک آیت نمبر 86 سے لے کر 90 تک سورہ نمل، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایماندار بنا دیں گے۔ و یوم سے لے کر تعملون تک آیت نمبر 86 سے 90 تک سورہ نمل، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بچائیں گے۔ قالو سے لے کر الفاسقون تک آیت نمبر 30 سے 35 تک سورہ نمل، انما سے لے کر تعملون تک آیت نمبر 91 سے 93 تک سورہ نمل، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ دل لگائیں، ہر وقت قرآن پڑھا کریں، یہ بہت بابرکت ہے ہمارے لیے خاص تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ تو دن رات قرآن پاک پڑھا کریں، اس سے غافل نہ ہوا کریں، اور اپنی ہر مشکل کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں تلاش کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر